ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صل علی بڑا دلے کی نا خدا کی دوست علی بنوش احبال دوستی منو قتل شیطان کے بہت سارے حربے ہیں۔ اس کا کام یہی ہے کہ کس طرح آدمی کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہٹائے، اور کس طرح درمیان میں جنگ و جدل ہو، اور کیسی آپس میں لڑائیں لوگوں کو۔ آپس میں لڑانے سے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے۔ شیطان کی سب سے بڑی خوشی اسی میں ہوتی ہے کہ دو قوموں کو لڑائیں، میاں بیوی کو لڑائے، گھر برباد کرے، قوم برباد کرے۔ اس کا یہ کام ہے۔ یہ اس میں جو قوم مبتلا ہو جاتی ہے تو بالآخر جب آپس میں بگاڑ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کل میں اس پر ایک مفصل 2-3 دن سے بات کر رہا ہوں کہ امتیں جب بگڑ جاتی ہے تو وہ اصولی باتوں کے بجائے اجتہادی مسائل پر لڑ پڑتے ہیں۔ اس پر میں نے 2 دن بات کی۔ ایک ہے اصولی عقائد، ظلم کے خلاف اٹھنا، اور دوسری یا اللہ تعالیٰ ایک ہے اس میں شرک کرنا۔ باقی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں رائے کے خلاف ہو سکتا ہے، اس پر لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ اور پھر قومیت کبھی کو اٹھاتے ہیں کہ تم فلان ہو ہم فلان ہے۔ یہ جاہلیت کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس پر میں نے پورا بیان کیا تھا۔ تو آج میں عرض کروں گا کہ اس میں ایک لڑائی کی سبب بدگمانی اور بدزبانی ہے۔ بدگمانی پر تو پھر کسی وقت بات کریں گے۔ عقیدہ میرا ہے، بات میں کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں میرا مطلب یہ نہیں ہے، تفصیل آپ کرتے ہیں تو آپ مجھ پر بدگمانی کرتے ہیں۔ میں ایک بات کرتا ہوں، میرا مطلب ہے کہ میرا مطلب یہ ہے میری زبان پھسل گیا، آپ کہتے ہیں تمہارا زبان پھسل نہیں گیا۔ بھائی حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک آدمی ہے جنگل میں گیا، اور ہاں اونٹ پر اس کا سامان لدا ہوا تھا، اور وہ جب اسی اونٹ کو گم ہو گیا، اس پر اس کا خوردنوش کا سامان بھی تھا، پانی بھی تھا، اور پھر وہ اس کے پیچھے چلتا رہا، نہیں مل رہا تھا۔ بالآخر اس نے کہا کہ کہیں آسانی سے مر جاؤں، سائے کے نیچے لیٹ جاتا ہے۔ جب وہ نیند سے جب اس کے بس لیٹ جاتا ہے کہ میں مر جاؤں، تو اونٹ آ گیا۔ تو یہ کہتے ہیں بہت اس کی زبان پھسل گیا، اتنا خوش ہوا کہ یا رب العالمین تو میرا بندہ، میں تیرا خدا۔ یعنی وہ آدمی کافر نہیں تھا، زبان پھسل گیا۔ اس طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا ایک بات کر لیتا ہے، اس کا مقصد قطعاً یہی نہیں ہوتا کہ وہ اس کو کوئی کسی کی بے ادبی کر رہا ہے
اس کی زبان پھسل جاتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ، وہ چھوٹا سا واقعہ سناؤں۔ یہاں ڈومیس کے ساتھ ایک علاقہ ہے، اس میں میرے پاس ایک آدمی آیا، اس کے ساتھ ایک بڑا بھائی بھی تھا۔ تو اس نے کہا کہ مفتی صاحب اس لیے دعا کریں، یہ بڑا دئیس ہے۔ پشتو کی دائری دئیس تھا۔ تو مجھے بڑا غصہ آیا کہ بڑا بھائی ہے، اس کی داڑھی میں سفید آ چکے ہیں، اب یہ کہتے کہ یہ دئیس ہے۔ پھر کوئی بات نے پھر کہا کہ مفتی صاحب اس لیے دعا کریں، کیا یہ بہت بڑا ڈیر دئیس تھا، ڈیر دئیس تھا۔ تو میں نے کہا کہ یا رب العالمین، اب یہ بھی کوئی اخلاق ہے؟ 2-3 بار کہا، پھر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے کہا کہ آپ کو یار آپ بھی عجیب آدمی ہیں، آپ کے اندر وہ نہیں ہے، بڑے بھائی کی قدر نہیں ہے، اور جیسا تو کوئی عام آدمی کو نہیں کہتا۔ دوسرے آدمی نے کہا کہ دئیس ہم فقیر کو کہتے ہیں۔ تو میں کہا فقیر کہو، زبانی بات نہ کریں۔ اب دیکھو، اس میں 2 چیزوں کی طرف ہمیں بات ہے کہ ایک تو زبانی، جس کی بات کی 2 معنی ہو سکتی ہیں، ایک معنی کریں، جو ایک معنی والی بات ہے وہ کریں تاکہ بات صاف ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں بدگمانی کر رہا تھا کہ کیوں کہتا ہے اس طرح۔ اس نے میں پوچھتا تھا کہ بھئی تم دئیس کس کو کہتے ہیں؟ یہ بات صحیح تھی۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم دئیس کو کہتے ہیں، دیوس کو، جو دیوس عام معنی میں ہے، تو پھر تو اس کو پر سخت بات ہونی چاہیے۔ ورنہ اگر وہ دیوس فقیر کو کہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا، میرا خیال تھا کہ حالانکہ بڑا سنجیدہ طور پر کہتا، بڑا اچھا عالم بھی ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ہم یہی بات کے بارے میں کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ بات کریں جو بہتر ہو، احسن ہو۔ احسن کے اندر حسن ہے، حسن کا مادہ ہے، جس سے خوشگواریاں پیدا ہو جائیں، جس سے اچھائیاں پیدا ہو جائیں۔ ایسے معاشرے میں ایسی بات کریں، رواج دیں۔ تو اگر ہم نے یہ اچھی باتوں کا رواج دیا تو انشاءاللہ بہت بڑے مسائل اس سے بھی حل ہو سکتے ہیں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان یقیناً تمہیں لڑا دیتا ہے۔ ان کی ایک وجہ یہ باتیں بھی ہیں، کیا باتیں بھی، اس میں بھی تم کو لڑا دیتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، وہ انسان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ چاہتا ہے کس طرح اس کو لڑا دیں آپس میں۔ آپ دیکھیں میاں بیوی کی لڑائیاں جو ہوتی ہیں، وہ اکثر وہ بدزبانی شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے شوہر غصہ کرتا ہے یا بیوی غصہ کرتی ہے، تو نے فلاں چیز نہیں لائی، وہ گھر میں بیچارہ پہنچا نہیں ہے یہ، تو اس کو بڑا غصہ آتا ہے کہ یار اب میں تک آیا ہوں، اب فوراً یہ مطالبہ کرنے لگی، تو جھگڑا ہو گیا۔ یا کبھی وہ اندر آ جاتے ہیں، یہ چیز کیسی پڑی ہے، تو اسے لڑائی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی معمولی باتوں پر لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، زبان کو ہم روکتے نہیں ہیں۔ اس لیے نبی نے فرمایا کہ من سکتا نجا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ باتیں زیادہ کرتا ہے، اب دیکھیں یہ جنگلوں میں جو تیتر ہے کیوں پکڑے جاتے ہیں، یہ بولتے زیادہ ہے، تو اس لیے کیا ہو جاتے ہیں، اس کو شکاری پکڑ لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدگوئی سخت گوئی پوٹ پر پیدا کرتی ہے، بدگوئی سخت گوئی پوٹ پر کرتی ہے، جو شیطان کا کام ہے، اور وہ اس کے ذریعے لوگوں کو غصہ، نفرت دلاتا ہے۔ وہ عرب کہتے ہیں کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر،
اس زبان کی جثہ بہت چھوٹا ہے، اتنا ہے، جرائم بہت بڑے ہیں، جھوٹ بولتی ہے یہ جرم ہے، غیبت کرتی ہیں جرم ہے، چغلی کرتی ہیں جرم ہے، اچھا بھلا گھر ہوتا ہے، طلاق ڈالتا ہے تو جدائی آ جاتی ہے، کتنا بوٹ پڑ گیا۔ کبھی کسی کو 5 روپیہ دے دیا، پھر احسان جتانے لگے کہ پرون میں پیسے دے کر کل اتنے پیسے دیے تھے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ تعالیٰ فرماتے کہ مت دو لیکن بات اچھی کرو، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ اس قول معروف جو قاعدے کے مطابق ہو، اچھی بات اور بخشش کی بات، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقے کے بعد تم اس کو ایذا پہنچاؤ، اس پر احسان جتاؤ، اس پر اس کو لوگوں کے سامنے کہتے جاؤ کہ میں، لوگ کہتے ہیں تو کہتے ہیں وہ صدقہ نہ کریں، بلکہ اچھی بات بھی نہیں کی ہے، صدقے سے بھی فرماتے کہ صدقہ، اچھی بات بھی صدقہ ہے، صدقہ یہ بھی دل خوش ہوتا ہے، اچھی بات سے بھی دل خوش ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنی زبانوں کو خیال رکھیں، زبانوں کا خیال رکھیں تو آپ کی بہت بڑی مسائل اس میں حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آج جمعرات مختلف سے بات ہوتی ہے، تو یہ لقمان حکیم کو کس نے کہا کہ اس کے جو مالک تھا اس نے کہا کہ مجھے ایک بکری ذبح کرو لیکن اس کی جو میٹھا گوشت وہ مجھے دے دے۔ وہ سمجھتا کہ بڑا سمجھدار ہے یہ آدمی، اس نے زبان کو لایا کہ بہت میٹھا گوشت، اس نے کھا لیا، اس نے کہا کہ اس کی کوئی فلسفہ ہوگا۔ پھر کسی وقت دوبارہ وہ گوشت لایا، ایک بکری ذبح کرو، تو بکری ذبح کر دی۔ اس نے کہا کہ اس میں سے جو حلال ہو لیکن ہو گوشت کیا بے مزہ ہو، وہ بتائیں وہ کون سا ہے۔ تو اس نے زبان لایا، تو مالک نے کہا کہ تم ان دونوں صورتوں میں زبان لایا۔ اس نے کہا کہ اگر زبان اچھی ہے تو اس سے میٹھی چیز کچھ ہوئی نہیں ہے، اگر یہ زبان خراب ہو جائے تو اس سے کیا کڑوی چیز، بدمزہ چیز کوئی نہیں ہے، بدمزگی پیدا کرتے ہیں۔ تو اس کی اب میں کہتا ہوں کہ آج کل یہ بہت بڑا فضا خراب ہو گئی، فضا اس طرح خراب ہو گئی کہ آپ پہلے تو خیر زبان پہ کوئی بات کرتا تو سامنے آدمی خفا ہو جاتا، اب کیا کرتے وہ جو ٹک ٹک جو آسمان میں اڑاتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا کون سا بک ہے، 100 بک ہے فلان بک واٹس ایپ پہ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب 2 آدمی آپس میں کوئی لڑائی سی آ گئی یا کوئی بات آ گئی، فوراً واٹس ایپ پر بات کرتے ہیں۔ ابھی کتنی خباثت ہے کہ میں اور آپس میں ذہنی صاحب کوئی آپس میں تو میں ہو گئی، اب میں کہتا ہوں کہ مجھے صاحب کیا ہے، ایسا ہے ایسا 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 ایسے علماء بھی اس طرح کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، اس طرح تو یہ میرے خیال میں شیطان بھی منہ چھپائے گا کہ اتنا تو میں بھی شیطان نہیں ہوں جیسا یہ لوگ شیطان ہیں۔ واقعی ایسا ہے، ہر بات آسمان میں اڑائی جاتی ہے کسی کے خلاف۔ اس دن مجھے کسی نے کہا کہ فلاں کے ساتھ میں میری تو میں ہو گئی، اس نے واٹس ایپ میں اوپر آسمان فیس بک میں بات دے دی۔ اب یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس سے کیسے دل پٹ جائیں گے، کیسے معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا؟ شیطانی کاموں سے کبھی بھی معاشرہ خوبصورت نہیں ہو جاتا۔ خیر وہ تو جو جاہل ہے یا جو
علم کے باوجود جاہل ہے، وہ بھی جاہل ہے، سمجھدار ہے، سمجھ کے باوجود جاہل ہے، تو اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں، وہ تو ہے جاہل، اس کا تو ہم بات نہیں کریں گے، کیونکہ اتنے آدمی نکما ہو جائے کہ ہر بات کو آسمان میں اڑائے، تو اس سے زیادہ نکماپن کیا ہوگا؟ آپ دیکھتے ہیں یہ جو ہمارے اشراف ہے، یہ ہمارے وہ سیاستدان ہوتے ہیں، آپس میں کیا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم یہ مشورہ ہے، یہ کیا ہے، جمہوریت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مشورہ ہے۔ مشورہ ایسا ہوتا ہے، آپ نے مشورہ کو دیکھا ہے، ایک بات کرتے تو کیا تمام دن میزوں کو ڈبڈباتے ہیں، ایسے مشورے ہوتے ہیں۔ میرے ایک ساتھ استاد تو مجھے پڑھا تھا، بہت محبت کرتے تھے، وہ کہتے کہ میں نے ایک بار کسی نے بل لایا اور میں نے وہ اچھا بل تھا، میں نے اس میں وہ ڈال دیا، تو ہماری پارٹی ہم سے ناراض ہے کہ تم نے کیوں وہ ڈال دیا؟ تو میں نے کہا کچھ حق بات تھی، تعاون البر والتقوی ولا تعاون الاسم والعدوان، آپس میں اچھی باتوں میں تعاون کرے، تو مشورہ تھا، تو مشورے میں تم یہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تم نے غلط کی، تمہاری پارٹی کی مخالفت کی، اب اس کو آپ کیسی مشورہ کا ہوگی مجھے بتاؤ؟ ہم سارے کہتے ہیں مشورہ ہے، یہ ہے وہ ہے، مشورہ ایسا ہوتے ہے، یہ تو پلٹی بازی ہوتی ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتی، دیکھ لو۔ پھر آپ دیکھیں فیس بک میں ہر وہ بات اس کو پھر نشر کرتے ہیں، اس سے بظاہر لوگ بھی نہیں کرتے، ایسی باتیں نہیں کرتے، وہ ہر بات کو آسمان میں اڑاتے ہیں، اور سخت قسم کے وہ کیا وہ ساتھ گالیاں والیاں ساتھ، بھیا لوگ کیا سمجھیں گے کہ ہم نے جو بھیجے ہیں ایوان میں، جو کیا کہتے ہیں پارلیمانٹ میں بھیجے، یہ ہم نے کیسے عجیب لوگ بھیجے ہیں، اس طرح شریف لوگ، ان لوگوں میں ہم نے سارے دنیا میں چانٹ کر کے ہم نے ایک آدمی کو، آپ کہتے ہیں ہم نے چانٹے ہیں نا، چانٹے نہیں ہے، تم نے مار پیسے کو ووٹ دیا ہے، کس کو ووٹ دیا ہے؟ پیسے کو ووٹ دیا ہے یا منصب کو ووٹ دیا ہے؟ آپ نے کیا وہ عقل کی بنیاد پر یا کوئی خیر کی بنیاد پر ووٹ نہیں دیا ہے، بلکہ اس لیے دیا ہے کہ میں آپ فلان کی میری کیا ہے پارٹی ہے، یا پیسہ دیتا ہے یا کیا ہے منصب دیتا ہے، ورنہ پھر ایسے یہ حالت ہوتی۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے سامنے ہیں، جو لوگ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ زیادہ شریف ہوتے ہیں ان سے، جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں بہت شریف لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں عرض کرتا ہوں کہ وہاں ہماری ہر چیز کے اندر بے ڈنگا پھل آ گیا، اس میں ہماری باتوں کی ہم خیال نہیں کرتے، ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ آ جائیں واعظوں کے پاس، آپ توحید بیان کریں، آپ نبی کریم کی محبت بیان کریں، آپ مسئلہ بیان کریں، لیکن اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے کہ آپ کسی کے خواہ اس کو تان دیتے ہو؟ ہماری بیانات میں تان ہوتا ہے، پیغور، پشتو کی تو پیغور ہوئی، یا کسی کو گالی دیتے ہیں۔ آپ توحید بیان کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف آپ بات کریں گے، یہ کہیں کہ وہ خدا نہیں ہے، یہ کہیں کہ وہ خدا نہیں ہے، خدا کا بیٹا نہیں ہے، خدا کا جز نہیں ہے۔ ایک بار یہاں ہمارے پاس ایک عیسائی آیا ہے، پاکستان کا رہنے والا تھا، تو ہر طبقے میں حق پسند لوگ ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں جب اس کو حق معلوم ہو جاتا ہے تو اس کی طرف وہ لپکتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، یہ قوم میں ہوتی ہے۔ تو ہمارے کوئی ساتھی تھے، وہ بھی کوئی وہ تھا، یہ جو پاس ہو جاتے ہیں ناظم وغیرہ، یہ کیا ہوتے ہیں MP وغیرہ، کوئی ایسی وہ کسی عہدے پر تھا، اس کے ساتھ ہمارے علاقے والے لوگ بھی آ گئے، وہ بھی اسی منصب کے تھے۔
تو بات میں اسی کمرے میں ہم بیٹھے تھے، اس وقت لوگ کم ہوتے تھے سامنے. ظہر کے بعد ہم بیٹھ گئے تو اس نے کوئی بات کی، بات سے بات چلی. تو پھر میں اس کو عرض کیا کہ میں بتا دیا کہ وہ ساتھیوں کے ان کو بتا دیا کہ عیسائی برادری بے وفا ہے. اب وہ چونک گیا. میں کیا بے وفا تو ہے لیکن اپنے پیغمبر کے ساتھ بے وفا ہے. اور زیادہ پریشان آہستہ آہستہ اس کو کھینچتا تھا. میں کہا کہ اس کی والدہ کے ساتھ بھی بے وفا ہے. میں نے کہا مور صاحب آپ کیا کہتے ہیں، ہم تو اس کو بہت بڑا مقام دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہ اس کی بات تھی. میں نے اس کو پھر عرض کیا کہ دیکھیں وہاں جہاں اور بھی تھا، لوگ ساتھی بھی تھے، اس کو میں نے بتا دیا کہ یہ آپ کے پاس اس دنیا میں، پوری دنیا میں کون سا گواہ ہے؟ کتاب تمہاری وہ نہیں ہے کہ جو چیلنج کرے لوگوں کو. تمہارے پاس وہ کتاب نہیں ہے کہ کوئی کہتے کہ اس طرح ایک صورت لاؤ. بائبل ایسے اور بھی لوگ بنا سکتے ہیں، اس میں تاریخ کی حیثیت ہے. کل میں یاد ہے میں نے کل پر پوری تھوڑی سی اجمالی بات کی تھی. اس نے کہا کہ ہاں، اس نے کہا کہ اس میں اب یہ تمہارے ساتھ جو کتاب ہے وہ کتاب خود معجزہ نہیں ہے، اور تمہارے پیغمبر کی معجزات کو اگر کوئی جادو کہے تو ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ خاموش ہو گیا. میں بات اور کرنا چاہتا، صرف اس کو ایک بات پر لانا چاہتا کہ اس کو ایک بات پر لاؤں. میں کہا تمہارے پاس خارجی گواہ کوئی ہے؟ اس نے کہا کہ خارجی گواہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس کے بعد میں اس کو بتا دیا کہ دیکھیں یہود نے آپ کے پیغمبر کے خلاف، ہمارا پیغمبر ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارا پیغمبر ہے، سارے پیغمبر ہمارے پیغمبر ہیں، اس کے خلاف انہوں نے یہود نے، آپ تم خود کہتے ہو کہ یہ اس کی والدہ علیاذ باللہ یہ صحیح نہیں تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہ تہمت لگاتے ہیں کہ یہ باپ کا بیٹا ہے، لیکن جس ہم کہتے ہیں اس طرح نہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، جس کو ہمارے زمانے میں گالی ہوتی ہے، وہ گالی دیتے ہیں. اس کی معجزات کو کہتے ہیں کہ وہ معجزات نہیں تھی، وہ جادوگر تھا. ایسے لوگوں سے صادر ہو جاتی ہے. اور تم مانتے ہو کہ سورج چڑھایا، سوری پر ہم تو کہتے ہیں کہ آسمان پر اٹھایا گیا، آپ تم کہتے ہو کہ کیا ہے یہ سورج چڑھایا گیا. کس نے چڑھایا؟ یہود نے چڑھایا. پھر تم اپنی کتاب اٹھاؤ، وہ کہتے ہیں کہ تم سے مجھے اور بھی بہت بات کہنی ہے، لیکن دنیا کا سردار آئے گا، وہ ہمارا صفائی پیش کرے گا. تم مجھے بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کون ابھی تک آیا ہے کہ وہ اس نے صفائی پیش کی ہو؟ اب مجھے یہ بتاؤ. تو کیا عجیب بات ہے، ہمیں جال میں پھنسانا چاہتا ہے. کون ہے تم مجھے بتاؤ. پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ روح جب آئے گا میں اس کی جوتی کا، میں کہا کہ وہ آپ کی انجیل میں ہے، میں اس کا جوتی کا تسمہ بھی نہیں، اس کے بارے میں جو باتیں وہ باتوں کے متعلق اتنی بہت وسیع علم رکھے گا. یہ ساری باتوں کی بات پھر آپ قرآن مجید کو آئے. قرآن مجید نے کبھی بھی نہیں کہا کہ اس کی کوئی بدگوئی کی ہو.
صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا نہیں ہے، خدا کا جز نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے، اور اس کے وہ باپ بھی وہ والدہ بھی پکیزہ تھی، صاحب کرامت تھی، بے موسم پل اس کے پاس آتے تھے، اور اس کے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں جبریل علیہ السلام کی روح پونکی ہے. یہ ساری باتیں جو قرآن مجید کہتا ہے، یعنی اتنی وہ جو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جولی میں وہ باتیں کرتے تھے، جولا اسی میں باتیں کرتے تھے، وہ پیغمبر تھا، اور وہ حالانکہ ان کے ساتھ شرک بھی کیا گیا تھا، تم لوگ شرک بھی کرتے اس کے ساتھ، اس کو خدا کا بیٹا مانتے ہو، اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ پرندے بنا کر آسمان میں اڑاتے تھے، پوکھ کر کے اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ زندگی کیا وہ اڑ جاتی تھی، اور گھروں کے اندر جو ذخیرہ کرتے اس کو وہ بتا دیتے، اور مردوں کو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہتے، جس کے بارے میں کون چاہتا ہے، یہ نہیں کہ خدا وہ کیا اس کے پاس اختیار نہیں تھا، باذن اللہ یہ حکم اللہ تعالیٰ حکم اس کو کرتے تھے کہ اس کو کہو کہ زندہ ہو جائے. سمجھ آئی بات؟ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کو اختیار تھا کہ جس کو کہے وہ زندہ ہو جاتا. باذن اللہ، باذن اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہوتا ہے، جب اس کو حکم دیتے ہیں تو اس کو بھی حکم دیتا ہے. میں تو ہمیشہ ایک واقعہ سناتا ہوں، ہمارے ڈاکٹر معاذ صاحب کی بڑے وہ چھوٹا سا تھا، میرے پاس آئے کہ مجھ صاحب میں اس پر بیٹھا تھا وہ دیوار پر کہ خدا کے حکم سے چلو، وہ نہیں چل رہا تھا. پھر میں نے اس کے کہا، اس کو وہاں ہمارے اوپر قبرستان ہے، وہاں پرائے قبریں تھیں، وہ گر گئی تھی، وہاں میں نے کہا کہ اٹھ جاؤ خدا کے حکم سے، وہ ایک بھی نہیں اٹھا. یہ پیغمبر جو کہتے ہیں کہ اٹھ جاؤ خدا کے حکم سے پھر اٹھ جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں کہا تم جھوٹ بولتے ہو. کیسے جھوٹ بولتا ہوں میں؟ واللہ میں ٹھیک ٹھاک بات کرتا ہوں. چھوٹا تھا ہمارے وہ عمر 8-10 سال 8 سال 9 سال، میں ٹھیک ٹھاک بات کہتا ہوں، میں اس کو کہتا ہوں، دل سے کہتا ہوں. میں کہا تم جھوٹ بولتے ہو. اس کے بعد میں نے ان کو بتا دیا کہ بیٹے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو خدا نے حکم دیا ہے کس مردے کو کہو کہ اٹھ جاؤ. اس نے کہا نہ مجھے تو نہیں کہا ہے. میں کہا تم اس کو کیوں کہا کہ خدا کے حکم سے اٹھو؟ یہ تمہارا جھوٹ ہے. پیغمبر کو خدا وہی کرتا ہے، کس کو کہو. سمجھ آئی بات؟ اس کو اختیار نہیں تو ہوتا. عقیدہ کی وہ ٹھیک عقیدہ رکھو، کیا رکھو، ٹھیک رکھو. تو بہرحال نے کہا کہ آپ دیکھتے ہیں وہ ابرسیوں کو کوڑیوں پر ہاتھ پھیرتے تھے اللہ کے کہ اللہ پاک کے حکم سے ٹھیک ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ ٹھیک کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتا. یہ ساری صفائی قرآن مجید نے پیش کی. اب تم نے یہود کو تو گود میں بٹھایا ہے، اس قرآن مجید کی تم کیا کرتے ہو؟ مخالفت کرتے ہو. جو تمہاری صفائی پیش کرتا ہے، محمد رسول اللہ تمہاری صفائی پیش کرتے ہیں، عزیز اعظم کی والدہ کی صفائی پیش کرتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفائی پیش کرتا ہے. اس کی وہ کہتے ہیں کہ آج کل کچھ خود انجیل میں ہے، اس کو چونکہ ان کو انجیل میں پڑھتے رہتے ہیں. آپ دیکھو اس سے پہلے کیا ہے کہ وہ دنیا کا سردار جب آئے گا وہ میری صفائی پیش کرے گا. صفائی کس نے پیش کی؟ تو پھر وہاں سے وہ خاموش ہو کر چلا گیا. لیکن پھر بعد میں جواب پیغام بھیجا تھا کہ مجھ سے بالکل ٹھیک بات کی، ہم بڑی بے وفا ہے. کہ اسی قرآن کے ہم کیا کرتے ہیں اس کی ہم کبھی میں کہ جو جلاتے تو ان کی حمایت کرتے ہیں، جو اس کے خلاف بولتے ہیں تم وہ تمہارے پاس بیٹھے ہیں، جو رسول اللہ کے خلاف بولتے ہیں وہ تمہارے پاس بیٹھ جاتا ہے. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ جو آپ کی رسول کی والدہ کو برا بلا کہے، اس کو تم نے گود میں بٹھایا ہے، اور جو اس کی صفائی پیش کرے اس کے ساتھ تم خلاف کرتے ہو؟ ہمیں کیسے کہتے ہیں کہ تم کرتے؟ میں نے اس کو ٹانگ نہیں دیا. میں نے کہا کہ دیکھو یہ حقیقت ہے تمہارے سامنے رکھتی.
ہم کیا کرتے ہیں، ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو فلان ایسا ہے، فلان ایسا ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہم توحید بیان کرتے ہیں، توحید ہم بیان کرتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر توحید ہم بیان کریں تو کیسے کتنا بیان کریں گے؟ کیا ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مذاق اڑائیں گے؟ اعوذ باللہ، اس کی شان بیان کریں گے، لیکن اس کے بعد شان بیان کرنے کے بعد کیا کہیں گے کہ وہ خدا کا بیٹا نہیں تھا، خدا کا بیٹا کوئی کمال نہیں ہے، خدا کا بیٹا کمال نہیں ہے۔ پھر تو خدا پر تہمت لگاتے ہو کہ ایک بیٹا لایا اتنی عمر میں۔ وہ ایک حلوائی تھا، ایک لطیفہ سناتا ہوں آپ کو، حلوائی تھا، وہاں حلوہ فروش تھا، تو یہاں ایک طالب علم تھا اور ایک پادری تھا، آپس میں اس کا مقابلہ تھا۔ طالب علم فیل ہو گیا کیونکہ وہ بیچارہ اتنا سمجھدار نہیں تھا، پادری سمجھدار تھا، تو لوگوں نے کہا کہ وہ بس مسلمان ہار گئے۔ اس نے کہا مسلمان نہیں ہار گئے، طالب علم ہار گیا ہے، میرے ساتھ مقابلہ کرو، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کتنے بیٹے ہیں، یہ بتاؤ۔ اس نے کتنا قدیم ہے، کہ بہت قدیم، تو قدیم ذات ہے۔ میں نے کہا کتنی بیٹے لائے ابھی تک؟ اس نے کہا کہ ایک بیٹا ہے اس کا۔ تو اس نے کہا کہ میرا 70 سال کی عمر ہے، میرے 10 بیٹے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر بیٹا کمال ہوتا تو میرے بیٹے تو اس سے میں زیادہ بکمال ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا کمال یہی ہے کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آگے تو اس کو بیچارے کو تو کچھ نہیں آتا، حلوائی تھا، لیکن لوگوں نے کہا کہ تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اتنا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلان بابا، فلان ایسا، فلان ایسا۔ ان لوگوں نے دین کی خدمت کی ہوتی ہے، آپ کہو کہ وہ یہ کہیں کہ وہ دین کے خادم تھے، انہوں نے ہمیشہ توحید کی پرچار کیا، تو آپ ان کے خلاف کیوں بولتے ہو؟ تو یہ بات میں آپ کو عرض کروں گا کہ وہ ایک بات کے لیے اگر 3 باتوں کو آپ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی باتیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ پھر آپ سوچیں گے کہ میں نے کیا کہنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بات کو دیکھا کریں کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، جو میں کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ غلط ہے مت کرو۔ اب دیکھو ایک بریک لگ گیا، ایک بریک تم نے لگا دیا، غلط بات نہیں کہیں گی، بات ٹھیک ہے لیکن وقت کے مطابق ہے۔ انبیاء علیہ السلام سے سیکھو، جب موقع آیا موقع کے مطابق بات کرتے ہیں، موقع ہے اس کا، یعنی موقع ہے یا نہیں ہے۔ ایک آدمی کو تم اللہ کی طرف بلاتے ہو اور وہ تیز جا رہا ہے، تم کہتے ہو اللہ کی بات سنو، اللہ کی بات سنو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بیچارے کو پیشاب آیا ہے، موقع ہے؟ موقع نہیں۔ وہ آپ یہ کہتے ہو وہاں فارغ ہو جائے گا بیچارہ، تم موقع کو دیکھ، موقع ٹھیک ہے، موقع ہے، موقع صحیح ہے۔ پھر بات اگر کرنی ہے تو پھر طریقہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، بات کا کیسا انداز کریں۔ میں آپ مثلا یہاں مہمان آ گئے، اب وہ کہے، اب سامنے کہے گا کہ جس نے کام نہیں کہا ہوا وہاں جائیں، کیونکہ یہاں لوگ آتے رہتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، کوئی 9 بجے آتا ہے، کوئی 10 بجے آتا ہے، کوئی 12 بجے آتا ہے، کوئی 2 بجے آتا ہے۔ لیکن میں اگر وہ مہمان سے کہیں کہ تم نے کھانا کھایا ہے، تو کیا کہے گا؟ بس شرمندہ ہو جائے گا کہ تم کھانا کھاؤ گے، تو اس لیے ہم گھر میں بھی کھانا نہیں کھاتے۔ تو ایسا انداز اختیار کریں جو کہ بات ہمارے پاس کوئی آئے، کہ تاکہ وہ، اب میں نے ایک مثال دی کہ وہ آپ کو ایسی طرح بات کریں کہ اس کی طریقہ بھی ٹھیک ہو۔ جیسے میں نے کہا کہ وہ دئیس کے بارے میں نے کہا کہ اس کی بات ایسی کریں کہ اس کیا صحیح بات کون سی ہوگی، تاکہ ہم ایسی بات کریں
کہ اس سے زمانی بات نہ ہو، دو معنی نہیں رکھتے ہوں، ایک خراب معنی ہو، ایک ٹھیک معنی ہو، یا میں کیسے انداز میں کہہ دوں کہ تاکہ اس کا دل بھی نہ دکھے اور کام بھی ہو جائے۔ ایک لڑائی میں دل دکھتا ہے، لڑائی اور چیز ہوتی ہے، لیکن ایک ہے کہ ایک ساتھ آپ دعوت دیتے ہیں، آپ اس کو بات بتاتے ہیں، تو آپ اس کا انداز بھی دیکھیں کہ میرے انداز کیسا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا انشاءاللہ، اگر ہماری قوم نے، ہماری علاقے والے نے، ہمارے علماء نے، ہماری وہ کیا ہے ایوان والوں نے، کیا پارلیمنٹ والوں نے، یہ ہمارے آپس میں مزدور اور مالک ہے، اس کی باتیں ہوتی ہے آپس میں، یہ بات کرو، اگر کہو کہ بتیجی یہ بات کیسی ہوگی، اگر یہ کرنا چاہیے، اگر تھوڑا مشکل ہو کہ میں بھی مدد کروں گا آپ کے ساتھ، کتنا اچھا ہوگا۔ ہم تو ہر چیز میں حکم چلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خادم پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ وہ نہ اٹھا، اگر ایسے ضرورت پڑ گئی تو تم خود بھی ساتھ کیا کرو، وہ ہاتھ بٹھاؤ اس کو، اور ایک دم اس کو نہ کہو کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کہتے ہیں اتنے کام کہ میں کیسے کروں گا، طریقے کے ساتھ بتائیں کہ تاکہ وہ اس پر بوجھ زیادہ نہ بنے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر ہم نے اس طرح ترتیب کے ساتھ باتیں کی اور ترتیب سے، تو ہمارے کام بھی زیادہ ہوں گے، اچھی بھی ہوں گے، آپس میں محبت الفتی بھی قائم ہوں گی، اور ہمیشہ آپ دیکھیں گے کبھی کبھی مزدور جو ہوتا ہے اپنے مالک سے تنگ ہوتا ہے۔ اب جہاں بھی دیکھیں، جہاں کسی پر حملہ ہوتا ہے تو اس میں اس کا خادم کیا ہوتا ہے ملوث ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اس نے محبت نہیں دی ہوتی۔ اگر اس کو محبت دے دیں، اس کو وہ سمجھے کہ میری بڑا بھائی ہے، میرا باپ کی جگہ پر ہے، مجھے اتنا لحاظ رکھتا ہے، تو یقین جانے وہاں پر سر دے گا، آپ سے پہلے وہ سر پیش کرے گا، کیونکہ جفاکٹ لوگ یہ آسانی سے سر پیش کر سکتے ہیں، ہم تھوڑا مشکل سے پیش کرتے ہیں، یہ جو بڑے ملا وغیرہ ہوتے ہیں ہمارے۔ میری خیال بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو کیا کرنی ہے بات، اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو۔ ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام ایک بات کرتے کہ تم بات کرو تو یہ تصور کرو کہ میں اس بات کو اب قیامت کی میزان میں ڈال رہا ہوں، آپ کیسے احتیاط سے بات کرو گے؟ قیامت کی میزان میں یہ بات کو ڈال رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں۔ آج پرچی نہ دیں کیونکہ جماعت بھی ہے، ساتھ بھی بات کی چیز ہے موقع و محل کے مطابق، موقع و محل کے مطابق ہو گیا۔ ایک بات کو دیکھو کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، تو یہ ایک جب ٹھیک ہو موقع و محل کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تیسری بات اگر موقع و محل کے مطابق ہے پھر اس کے کہنے کا ٹھیک انداز کیا ہے، یہ تین باتوں کا خیال رکھیں۔